مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، لیکن زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی تو افطار کا ٹائم آ گیا، جیسے اب یاد آیا تو اب کرنے افطار کے لیے، اور پھر افطار کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم ثواب اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، اور یہ طریقہ لکھا ہے کہ کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور ویسے اگر نماز پڑھ لیں وقت کی، یا نفل پڑھ لیں، یا تلاوت کر لیں، کوئی بھی ایسا کام کر لیں، پھر بھلے کھائیں پیئیں افطار کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج صبح فجر کے بعد جو بیان آپ نے کیا اور ہمیں کندھے سے کندھا ملانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ یہ واجب ہے، تو عرض یہ ہے کہ گرمیوں کے دن اب آ رہے ہیں تو جو نمازی ہیں، پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے والے ہیں، وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ دور دور ہو کے کھڑے ہوتے ہیں نا، کندھے سے کندھا ملانا وہ بالکل یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ سامنے بٹن بھی کھلے ہوں گے تو بس عجیب سی حالت بنا کر وہ کھڑے ہوں گے۔ اگر ان کو کہا بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ گرمی ہے گرمی ہے، بس رک جو جہاں پہ کھڑے ہو کھڑے رہو۔ تو اب ان لوگوں کو کیا کریں؟ ان کو کہنا چھوڑ دیں یا پھر ہم اپنا کندھا ملائیں تو پھر وہ الٹی طرف ہو جائیں گے، یعنی کہ دوسری طرف رسک جائیں گے، تو ہم کیا کریں؟ یہ رہنمائی فرما دیں۔ اپنا نظر ہے کہ جو جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں۔ اب لڑائی جھگڑے تو کرنے سے رہے، آپ سمجھانا نہیں ترک کرنا چاہیے، سمجھانے سے ثواب تو ملے گا آپ کو، سمجھاتے رہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھانا مسلمانوں کو، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اگر ہم سمجھانا چھوڑ دیں گے تو پھر تو، اور یہ ہوا یہی ہے کہ سمجھانا چھوڑ دیا تو بالکل امت کی حالت بہت بری ہو گئی ہے۔ پہلے نیکی کی دعوت دی جاتی تھی اور خوب دی جاتی تھی۔ ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عطا فرمایا وہ پیش کرتا ہوں کہ ایک بزرگ اپنے مریدوں یا شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے کہ کسی نوجوان پر نظر پڑی تو اس نے ٹخنوں سے پائچے نیچے کیے ہوئے تھے۔ اب تو خیر وہ ساری نہیں تو 99% عوام تو اوپر ہی رکھتے ہیں، 100% کہیں تو بھی شاید چل جائے، حالت ایسے ہی ہے۔ ٹخنے سے اوپر پائچے رکھنا یہ سنت ہے، تہبند ہو یا پاجامہ ہو یا پینٹ ہو جو بھی ہو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان یا ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے ٹخنے سے نیچے گر رہے، تو ایک انوکھی بات تھی، اس دور میں لوگ سنتوں پر عمل کرتے تھے، تو ان کے ساتھ جو تھے یہ تھوڑا جوش میں آئے کہ اس کو روکیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے۔ اس بزرگ نے ان کو روکا کہ نہیں، تم کچھ بھی مت بولو، خالی دیکھتے رہو۔ آپ نے پھر اس کو پیار سے بلایا اور اس کو سمجھایا کہ بیٹا یہ
टखने से नीचे नहीं रखना चाहिए, टखने से ऊपर होना चाहिए, ये सुन्नत है। इस तरह मोहब्बत से समझा तो उसने भी नियत कर ली कि जी मैं इंशाअल्लाह आइंदा ख्याल रखूंगा। लेकिन पहले वो दौर था समझाने का। अब तो हालात ये से हमारे जहन में शैतान ने ये भी बिठा दिया असल, यार छोड़ो, समझाने से क्या फायदा है, मानता तो नहीं है, तो क्या वो समझ जाए तब सवाब मिलेगा, वो मान जाए तो सवाब मिलेगा। तो मसला ये कि वो माने या ना माने, समझे या ना समझे, अमल करे या ना करे, हमें बताने का सवाब मिल जाएगा। ये तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को भी ये मनसब नहीं दिया गया कि ये उनको अमल करा के छोड़े, इनका काम भी पहुंचाना इनके जिम्मे। आयत मुबारक वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, ये भी है वमा अला रसूली इल्लल बलागुल मुबीन, रसूलों पर तो खुला पहुंचा देना है। रसूलों पर अल्लाह पाक ने जो जिम्मेदारी लगाई वो पहुंचाने के लिए आई, कि खुला पहुंचाना। तबलीग के ताल्लुक से इन्होंने अंबिया किराम ने कोई कोताही की ही नहीं, 100% इन्होंने अपना मनसब अंजाम दिया। लेकिन फिर भी किसी किसी नबी के साथ ऐसा भी क़यामत के दिन होगा कि सिर्फ एक उम्मती होगा, वो इस यानी लोग नहीं मान लाए, मगर इन्होंने समझाना तर्क नहीं किया। हम लोग है कि यार छोड़ो, मानता नहीं है यार, क्या करें यार। तो हम भले 1000 बार उसको बोलें कि मसलन कि भाई मदनी मुज़ाकरे में आओ, या हफ्तावार इज्तिमा में आओ, या मदनी काफिले में सफ़र करो प्यार मोहब्बत से, या नमाज पढ़ा करो, या इस तरह टखने से ऊंचे पांचे रखा करो वगैरह, जो भी सुन्नतें हैं वो हम मैंने के मौके की मुनासबत से हम नर्म लहजे में हिकमत अमली के साथ प्यार मोहब्बत से बताते रहें। 1000 बार बोलेंगे, हमको 1000 बार बोलने का सवाब मिलेगा, वो माने या ना माने। तो ये इंशाअल्लाह ये अगर फार्मूला हम सब अपना लेंगे ना, कि हम बताना ना छोड़े बल्कि बताते रहे, तो इंशाअल्लाह एक ना एक दिन बहुत सारे लोग हमारे साथ जमा हो जाएंगे। और ये हुए गए, इसी तरह तो हुए। ये जो ढेर सारा लगा हुआ है तो वो तो अब शुरू में सारा हर एक थोड़ी मान लेता है, बोल बोल के समझा अगर हमारे साईं भाई ले आते हैं ना, आखिर कैसे कैसों को ले आते हैं और अल्लाह के दरबार में पेश कर देते हैं, उनका सर झुक जाता है। यानी मैंने एक ईसाई भाई को जानता हूँ, वो मेरे पास वो ये कहकर रो पड़े थे कि मैंने अंदर से कभी मस्जिद नहीं देखी थी, ये कैसी होती है। दावत इस्लामी ने 5 वक्त का नमाजी बनाया उसको। तो समझाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, यानी इसका मतलब है कि ना वो जुम्मा पढ़ते थे ना ईद पढ़ते थे, अंदर से मस्जिद ही नहीं देखी थी, और थे भी जवान, शायद बाल बच्चे वाले थे। उनका रो पड़ना, अल्लाह पाक उसके उस जो रिक्कत में देखी ना, वो यूं रो पड़े, अल्लाह पाक उसके सदके मेरी मगफिरत कर दे। उसके दिल में क्या हुआ कि बस ऐसा उसको चोट लगी होगी कि ये मतलब मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई आखिर तक, यानी कि मैंने अब तक मस्जिद अंदर से नहीं देखी, ये कैसी होती है। ये दावत इस्लामी है। तो इसके लिए आप कोशिश करते रहेंगे, अल्लाह करेगा हमारा बच्चा नमाजी बनेगा। और जब तक बच्चा नमाजी नहीं बन जाता, हमारी कोशिशें खत्म ही नहीं होती। फिर नमाजी बनाना ही नहीं, बल्कि हमको बहुत कुछ और भी तो फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, वो भी तो हम कर रही है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाबा जी सरकार टीवी पे आ गए माशाल्लाह जी। मैं पत्तों की तो रफाकत अली बोल रहे हैं जी। बाबा जी आ गए माशाल्लाह जी। अल्लाह बाबा जी पे रहमत नाज़िल करे, शेह दे, तंदुरुस्ती दे, फजल करे, करम करे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। सवाल ये है कि मैं नोट कर रहा हूँ, अमीरुल सुन्नत अपनी नशिस्त पर आने से कबल ही हम लोग सनात शुरू फरमा देते हैं, इसमें क्या हिकमत है? माशाअल्लाह, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी दुआएं मेरे हक में कबूल फरमाए और आपके हक में भी कबूल फरमाए। मैं आने से पहले हम्दो सलात शुरू कर देता हूँ, कर देता हूँ। वो मैं जब अपने कमरे से निकलता हूँ तो कैमरे मुझे लेना शुरू कर देते हैं। तो जब ये निगरान शुरा बोलना बंद करते हैं, अब मैं हम्दो सलात शुरू कर देता हूँ। वैसे भी हमारी मतलब कोशिश होती है कि मदनी चैनल पर खामोशी किसी वक्त भी ना रहे, कुछ ना कुछ होता रहे।
تو میں بس یہ رمضان شریف کی یاد ہے کہ رمضان میں اس طرح کرتا ہوں. میں پچھلے سال بھی کیے. یوں ایک لطف آتا ہے یاد ہے رمضان. اس کے علاوہ اس کا موقع ملتا نہیں ہے کہ چلتے چلتے ہم تو صلات ہے نا کبھی کی ہو مجھے یاد نہیں پڑتا علاوہ رمضان کے. تو اچھا کام ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ اللہ کرتے رہیں. کیا بات ہے, ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہو, کہ خاموش بھی ہو تو سانس میں ذکر ہوتا رہے. اللہ کرے ایسی کیفیات ہو جائیں ہماری, سوئے تو بھی ذکر جاری رہے, کوئی لمحہ اس کی یاد کے بغیر خالی نہ جائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ ہجری سال کے مہینوں کے نام کیسے رکھے گئے اور ان کا آغاز کب ہوا؟ ہجری سن کا آغاز پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس سے ہجری سن کا آغاز ہوا, اور اس کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا. تو یہ یوں فاروقی سال میں تو اس کو کہتا ہوں کہ فاروقی سال بھی ہے. میں بڑا عقیدے کا اظہار ہے کہ ہم مطلب ہر صحابی نبی جنتی جنتی, جو صحابی جاری کرے سر آنکھوں پر. اور آج ساری امت ہجری سن کو مانتی ہے. عرب دنیا میں تو خاص کر وہ ہجری سن کے حساب سے کیلنڈر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بہرحال انگریزی زیادہ رائج ہے, بلکہ زیادہ کیا وہ اسلامی تاریخ تو پتہ نہیں. تو پڑھے لکھے آدمی کو پوچھ لو کہ 12 مہینے کے نام سنا دے, آپ 1 لاکھ روپے دوں گا اس کو, آپ آفر کرو, شاید آپ کے پیسے خطرے میں نہیں ہوں گے. ٹرائی مت کرنا, نہیں کوئی دعوت اسلامی کا ماحول کا ہوگا تو بتا دے گا. اور جنرل میں تجربہ اس لیے بولتا ہوں, نہیں پتا ہوتے اسلامی مہینوں کے نام, نہیں پتا ہوتے اسلامی سن کون سا نہیں پتا ہوتا. میں نے ایک بہت پڑھے لکھے آدمی کو, مجھے حیرت ہوئی کہ اس کو تو پتا ہوگا, تو میں نے یہاں تک کہ یہ مہینہ کون سا ہے, شعبان کے مہینے پوچھا تھا یہ مہینہ کون سا ہے, سوچ سوچ کے اس نے بولا کہ معراج شریف کا. حالانکہ معراج شریف کا مہینہ تو گزر چکا تھا. اب پھر میں نے شاید اس کو پوچھ لیا کہ 12 مہینے کے نام نہیں آتے. پھر میں نے زیادہ سوال جواب کیا نیوز سے, بہت پڑھا لکھا آدمی تھا اور شخصیت تھا, تو شرمندہ ہوا بیچارہ. لیکن کسی اور موقع پر اس نے کسی اپنے ہم پلہ آدمی سے کہا کہ یار اپنی تو حالت یہ ہے کہ میرے کو تو 12 مہینے اسلامی مہینے بھی نہیں معلوم, مجھے یاد کرنے ہیں. اس نے کہا تھا مجھے, یہ دوسری ملاقات میں مطلب کہا تھا. تو یہ نا مطلب اس سے اندازہ ہو کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی جیسے اتنے سارے بیٹھے ہو نا, یہ بچے تو پھڑ پھڑ ہمارے جو ہوں گے نا مدرسۃ المدینہ کے یا جامعات المدینہ کے, وہ تو سنا دیں گے, لیکن شاید یہ سوچ کے سنائیں گے. اس میں بھی کوئی سنائے گا کوئی نہیں سنائے گا, یا آگے پیچھے ہو جائیں گے کہ کون سا مہینہ کب آتا ہے. اگر یہ بھی پوچھیں گے نا کہ عید جیسے چھوٹی عید یا عید الفطر بھی بولنا شاید نہیں آتا ہوگا, تو وہ عید تو آتی ہے نا, رمضان کے بعد عید آتی ہے, یہ پتہ ہوتا ہے, نئے کپڑے پہننے ہیں, تفریح کرنی ہے, سوئیاں کھانی ہے وغیرہ, یہ پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو پوچھو نا کہ مہینہ کون سا ہوتا ہے عید کا اور کون سی تاریخ کو آتی ہے, تو شاید اس میں ہو سکے کئی مطلب سوچ میں پڑ جائے گا, یار یہ تو اس مہینے کا نام تو پتہ نہیں ہے. تو یہ سب یاد ہونے چاہیے. 12 مہینے کے نام, 12 مہینے کے فضائل پر کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے, اسلامی مہینوں کے فضائل. تو یہ کتاب آپ لے لیں, تو ہر مہینے کے کچھ نہ کچھ فضائل بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گے, ان کے نام کے معنی, ان کے نام کا تلفظ سب اس میں دیے ہوئے ہیں 12 مہینوں کے. تو یہ ایک سرمایہ اپنے گھر میں ہونا چاہیے. میں جو کتابوں کا نام بتاتا ہوں اب لکھتے جائیں, اور یہ سب آپ کو اپنے گھر میں سجانی ہے. یہ کتابیں گھر کے ہر فرد کے لیے بھی مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو
عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوتی چلی جا رہی ہے. ان میں سے اگر کوئی اس طرح کے مسائل کا شکار ہو کہ سحری کر کے تو وہ چلے, اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ افطار کس حساب سے کروں. سحری تو میں نے پاکستان میں کی تھی, تو میں پاکستانی وقت کے مطابق افطار کروں یا عرب شریف کے وقت کے مطابق افطار کروں؟ یا مدینے کے مطابق کرو نا, مدینے میں ہو تو جہاں سورج غروب ہوگا وہاں ظاہر افطار ہوگا. ایک بار مجھے تجربہ ہوا تھا, ہم بغداد شریف جب جا رہے تھے نا, وہ اچھا خاصا اندھیرا ہو گیا, مغرب کا جیسے ٹائم ہو گیا, اب ہم سب کا روزہ تھا, اور ایک دم ابھی تو وہ اڑا, اڑتے 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 اندھیرا ہوا, اڑتے 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 سورج نظر آنے لگا, کھڑکی میں اجالا ہو گیا. تو وہ مطلب ظاہر ہے کہ جب سورج ڈوبنے کا, جہاں ہم موجود ہیں وہاں کے ٹائم کا اعتبار ہے, جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے وہاں پر تو وہاں افطار ہوگا. تو مکہ مدینے میں اگر پہنچے آپ یہاں سے سحری کر کے تو وہیں کے مطابق افطار ہوگا, وہیں سے افطار کریں گے وہیں کے مطابق, ورنہ پھر حج بھی اپنے یہاں کے حساب سے کریں گے, کیونکہ وہاں 9 تاریخ پہلے ہو جاتی ہے, اکثر ہمارے یہاں 9 تاریخ بعد ہوتی ہے حج کی تاریخ, تو کیا کریں گے, ایک دن بعد حج کریں گے, پھر بقرعید کے فرق. تو جہاں ہم ہوں گے نا وہیں مطلب کے مطابق عمل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا ایک سوال ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزے کی روحانیت ختم ہو سکتی ہے؟ روزے کی نورانیت کی جیسے غیبت ہے, چغلی ہے, جھوٹ ہے, وعدہ خلافی, اس طرح کے گناہوں سے یہ مطلب روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. روزہ اصل کھانے پینے سے رکنے ہی کا نام نہیں ہے, اگرچہ فقہی روزہ تو اسی طرح کی مطلب یعنی کہ ایک اور بھی چیز ہے, تو اس طرح مطلب ہے کہ روزہ تو اس سے رکنے کا نام ہے فقہی طور پر. لیکن یہ کہ روزے کی 3 قسمیں, ایک تو عوام کا روزہ, تو یہ اسی طرح جیسے میں نے بتایا, اور خواص کا روزہ یہ کہ اعضاء کا بھی روزہ رکھیں, ہاتھ کا روزہ کہ ہاتھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو, پاؤں کا روزہ یہ کہ پاؤں سے کوئی نافرمانی نہ ہو, آنکھ کا روزہ آنکھ سے کوئی نافرمانی نہ ہو, علی حد القیاس تمام اعضاء کا روزہ رکھے. یہ خواص کا روزہ. اور اخص الخواص VIP خاص الخاص افراد کا روزہ یہ کہ ما سوا اللہ سب سے بے نیاز ہو جائے, اللہ ہی سے بس لو لگائے رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا, صرف مسجد بیت میں عورت کر سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے امیر السنت سے عرض یہ ہے کہ نماز جنازہ میں اگر 3 میت پڑی ہیں جن میں ایک نابالغ لڑکی ہے, ایک نابالغ لڑکا ہے اور ایک بالغ مرد ہے, تینوں کی اگر ایک ہی نماز پڑھنی ہو تو ان پر کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ رہنمائی فرما دیجیے. اگر ایک ہی نماز پڑھیں یعنی کہ ایک سے زیادہ میت ہے, اگر ایک ہی نماز پڑھیں تو دعائے بالغین بنیت دعائے للبالغین پڑھ کر پھر نابالغوں کے لیے جو دعا ہے وہ بنیت دعا برائے نابالغین پڑھیں. اچھا, اب اس کا خلاصہ کہ بالغ اور نابالغوں کے جنازے ہیں, تو پہلے بالغ کے جنازے کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد نابالغ کے جنازے کی دعا پڑھیں. اچھا, اب بالغ اور نابالغ کا بھی بہت سو کو نہیں سمجھ آتی ہوگی, جو یہ دینی ماحول میں ان کو سمجھ آتی ہوگی. اب اس کی وضاحت کریں گے تو بھی ایک آزمائش. لڑکا 12 اور 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 اور 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے. اور اگر کوئی آثار بلوغ کے بالغ ہونے کے علامتیں یا سائن ظاہر نہ ہوئی تو لڑکی ہو یا لڑکا
جب ہجری سن کے حساب سے اسلامی سال کے حساب سے پورے 15 سال کے ہوں گے تو بالغ ہو جائیں گے اور بالغہ ہو جائے گی. اور اب یہ کہ ان پر نماز روزے اور سب یہ اپنے اپنے حساب سے فرض ہو گئے. رمضان آیا تو روزے فرض ہوئے, نماز تو بالغ ہوتے ہی فرض ہو گئی. یہاں تک کہ اگر نابالغ رات کو عشاء پڑھ کے سویا, اس وقت نابالغ تھا, اب وہ راتوں رات بالغ ہو گیا, اس کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی, بالغ ہو گیا, تو اب وہ رات والی نماز کافی نہیں ہے. یہ اب کیونکہ پہلے وہ نفل تھی, بھلے فرض اس نے پڑھی تھی, نابالغ تھا, اس کو فرض ہوئی نہیں. اب یہ راتوں رات اس کو پڑھنی ہوگی نماز, اس پر اب فرض ہو گئی. 12 اور 15 سال کے درمیان اگر اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, لڑکی کو 9 اور 15 کے درمیان یہ معاملہ پیش آیا, تو دوبارہ نماز, دوبارہ ہی نہیں, نماز اب فرض ہوئی, اس پر عشاء کی نماز پڑھ لے. ہے آزمائش, اسی میں تو پھر جنت میں بھی تو جانا ہے نا انشاءاللہ. حج کرنے کے لیے بھی کتنے مسائل ہیں. عمرے کے لیے بیچاروں کی ایسی پریشانیاں ہوئی ہیں لوگوں کو اس بار تو, کہ وہ ٹکٹ ہو کے سب کچھ ہے لیکن ویزا ہی نہیں آ رہا تھا. ایک دن پہلے ویزے آتے ہیں آج کل, کچھ ایسے سسٹم پتہ نہیں کیا ہے ان لوگوں کا, اور اس طرح وہ پھر مارا ماری کر کے تیاری کر کے جا رہے ہیں. یہ آتا مگر سرور ہے, چلنا ضرور ہے. راہ مدینہ کا تو ہر کانٹا بھی پھول ہے, آتا مگر سرور ہے, چلنا ضرور ہے. تو یوں مطلب جنت میں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ جنت تو ویسے بھی وہ تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے, جہنم آسائشوں میں گھری ہوئی ہے. جتنی گناہوں میں لذتیں اٹھائے گا اتنا جہنم کے عذاب پائے گا, اور جتنی تکلیفیں اللہ کی راہ میں اٹھائے گا, نیکی کی راہ میں اٹھائے گا, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, عبادت میں سخت سردی ہے, کڑکڑاتی سردی ہے, اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کر نیند بھی چڑھی ہوئی ہے لیکن وضو کر کے نیند اڑائے گا اور نماز پڑھے گا. تکلیف ہی تو ہے, اس تکلیف کا اجر بھی تو جنت ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اگر ایسے موقع پر جہاں جنازہ ہو اور وہیں پر اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ مثلا اگر 2 یا 3 جنازے جسے بتا رہے تھے ایک ساتھ ہیں, تو اگر جو جنازہ پڑھا رہے ہیں وہ اعلان کر دے کہ یہاں پر جو جنازہ ہے یہ اسی طرح ہے, تاکہ اور ہم اس طرح دعا پڑھ لیں گے. کیونکہ عموماً جنازہ کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے کئی جگہوں پر, لیکن اگر یہ بھی بتا دیا جائے تو لوگوں کو شاید آسانی ہو جائے. بالکل بتانا چاہیے, اور ہر جگہ طریقہ بتایا جاتا ہے ایسا ہے نہیں, اپنے ماحول میں بتایا جاتا ہے دعوت اسلامی کے. کیونکہ پہلے میں نے نوٹ کیا ہے کہ نہیں بتاتے تھے, پھر الحمدللہ مطلب ہے کہ میں نے یاد پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے ہی اس کو آغاز کیا ہو. پہلے بہت جنازے پڑھتا, میں طریقے بتاتا تھا, یار بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا, طریقے یا نیت کا بھی نہیں پتا ہوتا. بعض اوقات پیچھے سے آواز آتی کہ یہ کہیں پڑھا تھا میں نے کہ پیچھے سے لوگ آواز دیتے کہ مولوی صاحب نیت تو بتا دو جنازے کی, تو وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو نیت بھی نہیں آتی. وہ اپنا کسی عالم صاحب نے وہ دکھ لکھا ہوگا تو میں نے وہ پڑھا تھا. خیر, تو یا ہو سکتا ہے کہیں کسی نے طریقہ بتایا ہو جنازے کی نماز کا, اس سے میں نے مطلب ہے کہ ترغیب حاصل کی ہو, تو میں نے بتانا شروع کیا تو لوگوں کو یہ بہت اچھا لگا, تو حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے کہ یہ بہت اچھا انداز ہے. خیر, تو اس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ طریقہ بتانا تو رائج ہے, اور ہر جگہ جو دعوت اسلامی میں ہو یا نہ ہو, جو بھی عاشقان رسول ہیں سب کے سب مطلب نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیا کریں. کتنی دیر لگتی ہے. ترکی میں نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملا تھا, تو وہاں پر طریقے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہم یہاں اعلان کرتے ہیں معافی کا, الحمدللہ سارا وہ وہاں پر وہ کیا جاتا تھا. الحمدللہ میں معافی کا بھی اعلان وہاں کرتا رہا. اب تو بہت ٹائم ہو گیا جنازہ ہے نا, کم ہی موقع ملا ہے. اپنے میری بہنوں کے جنازے پڑھائے ہیں میں نے, شاید اس کے علاوہ آپ کے والد صاحب نہیں, حاجی عبدالحبیب کی والدہ کا
पढ़ाया था। आपके वालिद साहब शायद कराची में नहीं होगा मैं, हाँ मतलब ये कि शाज़ और नादिर मुझे जनाजे का कब्रिस्तान का मौका भी, तदफीन में भी हिस्सा बरसों से नहीं लिया, हालांकि ये मेरा अपना शौक है, इसमें इबरत हासिल होती है, दिल नर्म होता है, अपनी मौत की याद पर मदद देते हैं ये काम, लेकिन अब मजबूरी है, हिफाजती उमूर, सिक्योरिटी। अब नमाज जनाजा में 2 रुकन हैं, एक तो क़ियाम का और दूसरा 4 तकबीरें कहना। क़ियाम तो हो जाता है, लेकिन जो नमाज जनाजा पढ़ भी रहे होते हैं तो ये भी मुशाहदे के अंदर आया है कि तकबीर वो इतनी आवाज़ से नहीं कह रहे होते कि उनके कानों तक आवाज़ पहुंच जाए। इस हवाले से भी अगर आप कुछ रहनुमाई फरमा दें। हाँ, ये 2 रुकन है जनाजे के, कि एक तो क़ियाम यानी खड़ा होना और दूसरा ये कि 4 तकबीरें, 4 बार अल्लाह अकबर कहना। तो ये इतनी आवाज से कहनी होगी कि अपने कानों से कम सुन ले, नहीं इतना तलफ़ुज़ अदा हो। हाँ तलफ़ुज़ तो इतना अदा हुआ, लेकिन ये कि कान के सुनने में कुछ फ़र्क है, सुन नहीं पा रहा या शोर शराबा है, इसकी वजह से कान में आवाज़ नहीं जा रही, वो तो कोई हर्ज नहीं। तो तलफ़ुज़ इतने अदा हो कि अगर कोई शोर शराबा ना हो, कोई रुकावट ना हो, सुनने पर कोई भी रुकावट ना हो तो वो सुन लेता, ये जरूरी है, फर्ज तो ही अदा होगा। और दुआ वगैरह जो भी पढ़ेंगे उसमें सब में पढ़ना उसी वक्त कहते हैं कि इतनी आवाज से हो कि हम खुद सुन लें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तरावी की नीयत करना भूल गए तो क्या तरावी हो जाएगी? नियत करना एहतमाम नहीं किया, लेकिन पता है कि भाई ये तरावी पढ़ रहा हूं, यही नियत है। क्या मुसाफिर पर भी तरावी पढ़ना जरूरी है? सुन्नत तो है, उसके लिए भी पढ़ेगा। क्या तरावी पढ़ने के लिए रोजा रखना जरूरी है? रोजा अलग इबादत है, तरावी अलग इबादत, दोनों का यानी कि ये नहीं कि एक ये दोनों हो तो दोनों कबूल होंगे, वरना एक हुई तो कोई कबूल ना हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तरावी में भी हर 2 रकत के बाद जो बैठते हैं वो फर्ज है? जी हाँ, हर 2 रकात के बाद बैठना फर्ज है, कादा अखीरा इसको बोलते हैं, ना तहिया तो पूरी पढ़ना। मैं इससे शायद वो समझ पा रहा हूँ कि वो जो हम जो 4 रकात के बाद जो बैठते हैं शायद वो ये मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अगर ये मुराद है तो 4 रकात के बाद तरवीहा कहते हैं उसको, तो ये मुस्तहब है, उतनी देर बैठे जितनी देर में 4 रकातें पढ़ी जा सकें। लेकिन अब हमारे यहाँ ये मुस्तहब तो अदा होता ही नहीं, 4 रकात जितना को कहीं भी बैठना, बैठेंगे तो मस्जिद खाली हो जाएगी। हाँ बस। महल्ले की मस्जिद छोड़कर दूसरी मस्जिद में तरावी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। ईशा की नमाज से पहले तरावी पढ़ ली तो क्या हो जाएगी? नहीं होगी। ईशा की जमात मिस हो गई तो क्या वो तरावी जमात से पढ़ सकता है? पढ़ सकते हैं। क्या वितर के बाद तरावी पढ़ सकते हैं? बेहतर वही है तरीका के वितर आखिर में पढ़ जाए, लेकिन अगर पहले वितर पढ़ भी ली तो तरावी हो जाएगी, पढ़ सकते हैं। क्या औरत तरावी की इमामत करवा सकती है? नहीं करवा सकती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा ये सवाल है कि रमज़ान के मुतालिक कि रमज़ान में अक्सर लोगों को रोज़े की हालत में दिन भर में गुस्सा आता है, और ऐसा कोई वजीफ़ा बताएं कि जिससे गुस्सा कम हो और लोगों का रुझान जो है मतलब नमाज और रोज़े की तरफ राग़िब हो। इसका इलाज ये है कि ये बात जहन से निकाल दी जाए कि रोज़े में गुस्सा आता है, मेरे पास यही टेबलेट है। अब मैं बूढ़ा हो गया, मुझे याद नहीं पड़ता कि रोज़े की वजह से मैंने कभी झगड़े किए और मुझे गुस्सा आ गया और घूम गई एकदम। तो ये पता नहीं, सुनता ज़माने से हूँ मैं कि ये रोज़े में गुस्सा आता है। रोज़ा तो मतलब बुराइयों का दरवाज़ा बंद करता है, तो खुदा बेहतर जाने, मतलब ये लोग बोलते हैं। मुझे ऐसा फील होता है, जो कुछ चीज़ें देखी हुई हैं, माजी की बातें भी बयान कर रहा हूँ,
کہ جو پان گٹکے کے یعنی گٹکا پتی تمباکو کے جو عادی ہوتے ہیں، سگریٹ کے جو عادی ہوتے ہیں، اس طرح کی جو بعض چیزوں کے عادی ہوتے ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، تو وہ بڑھتے جو ایک اسٹیج آتا ہے کہ ان کا شاید کو ایسا لگتا ہے کہ یہ عادت کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ ایک چڑچڑاپن ان کی طبیعت میں آ چکا ہوتا ہے، اور وہ جب تک یہ ان کو یہ غذا مل نہیں جاتی تب تک شاید ان کے چڑچڑاپن کو مطلب کمی نہیں آتی، شاید اس وجہ سے ہوتا ہو، آپ کو لگتا ہے؟ وہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہو تو مجھے پتہ نہیں، بہار شریعت وغیرہ میں فتح رضویہ میں یا مسائل لکھے ہیں وہاں یہ غصے کا تذکرہ کہ غصے میں غصہ آتا ہے کہ بھئی ان عادتوں کا ذکر یہ ایسا ہوتا ہے، وہ اور مواقع پر بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے احرام کی حالت میں بھی بعضوں کو کچھ چیزیں چھوڑنا پڑتی ہیں نا، تو وہ ان کو بھی چڑچڑاہٹ ان چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ نفس روزہ جو ہے یا عبادت ہے، یہ تو چیزیں روکنے والی ہیں، اور حدیث پاک جو ہے نا کہ جب کسی کا روزہ ہو تو کسی سے جھگڑے نہ، اور دوسرا سامنے والا جھگڑے تو وہ یوں کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو ایک تو سامنے والے کو کہنا ہے، لیکن اس کی جو زیادہ صحیح شرح ہے وہ یہ ہے کہ خود اپنے آپ سے کہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے جھگڑنا نہیں ہے کسی سے۔ پھر وہ سامنے والا کسی صورت نہیں مانتا تو اس کو بتا دے، ورنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ اپنے غصے کو کم کرتا رہے، اپنے آپ کو گناہ سے روکتا رہے کہ میں روزے سے ہوں۔ جی اچھا، بھی جو غسیلے ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی تو روزے کے بغیر بھی تو ہوتے ہیں، جیل کے سریوں کے پیچھے روزے دار تھوڑی ہوتے ہیں، اور خر دماغ ہوتے ہیں، اس کو پھاڑ دیا، اس کو مار دیا، اس کو فائر کر دیا، پھر اندر روتے ہیں جا کے۔ غصہ تو سارا سال ہی چل رہا ہوتا ہے، یہ 1 2 3 جو عورت کو کرتے ہیں تو کوئی پیار میں تھوڑی کرتا ہے۔ پھر مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں نا، بہت غصہ آ گیا تھا اس لیے طلاق دے دی، کوئی صورت نکالو، تو مفتی صاحب یہی بولیں گے کہ بھائی ہم نے نہیں سنا آج تک کہ آج تو بہت اچھی لگتی ہے، بہت پیارا ہے، آج چل 1 2 3 تجھے 3 طلاق ہے، تو کوئی بھی نہیں کرتا غصے میں ہی۔ تو غصہ تو مطلب اینی ٹائم آتا ہے، روزے کو کیوں بدنام کیا جا رہا ہے؟ یہ ذہن سے نکال دیں تو انشاءاللہ چلا جائے گا غصہ۔ باقی پان گٹکے کے جو عادی ہیں یہ تو پھر ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑیں کہ یہ روزے میں مطلب رکاوٹ بنتے ہیں، تو یہ ان کا سائیڈ ایفیکٹ اپنی جگہ پر ہے، لیکن روزے کا اس میں کوئی مطلب عمل دخل نہیں ہے۔ وہ درست فرمائیے، ان کا سائیڈ ایفیکٹ ان کی وجہ سے گھر کے ماحول کو بھی خراب ہو جاتا ہے، کہ وہ بالکل وہ گھر میں بھی اس طرح کے لوگوں کے سامنے پورے ایک فیملی نا ڈری سہمی سے رہتی ہے کہ ابھی نہیں، ابھی یہ کچھ بول دیں گے، تو یہ سائیڈ ایفیکٹ انہی بری عادتوں کا ہے جو ایک جس کی وجہ سے ان کو وہ ہو رہا ہے۔ بلکہ آپ نے تھوڑے دنوں پہلے ایک بڑا ہی چوٹ کرنے والا جملہ کہا تھا کہ میں کہا تھا اس کی وجہ سے وہ روزہ، تو آپ نے کہا تھا یار اس عادت کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی پان گٹکے، سگریٹ، ہیروئن، اس سے بھی زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے۔ ہیروئن کو تو جیل میں بھی بند نہیں کرتے نا، شاید بھگا دیتے، پولیس بھی اس کو زیادہ وہ لفٹ نہیں کراتی، اس کے پاس ہوتا تو کچھ ہے نہیں، تو یہ الٹا مطلب چیخیں مارتا ہے کہ مجھے ہیروئن دو، سنا یہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پولیس کی کچھ تو ایسی مطلب تعداد ہے نا کہ جو مطلب پیداوار کرتی ہے مجرموں سے، تو وہ ہیروئن سے کچھ نہیں ملتا، بھگا دیتے ہیں اس کو۔ ہیروئن ہوگا تو مطلب پولیس کی بھی جیب کاٹ دے گا، اگر اس کو زیادہ وہ پاورفل ہوگا تو اس کو تو ہیروئن چاہیے۔ گھر والے نکال دیتے، ہیروئن باہر فٹ پاتھوں میں کیوں رولتے ہیں؟ کیونکہ گھر کے ٹول ٹپڑ بیچاتا ہے۔ اللہ پاک اس بری لت سے ہم سب کو بچائے، اور ہمارے جو بھی نوجوان، عموماً نوجوان پھنستے بیچارے اس بری صحبت کی وجہ سے، ان کو بھی اللہ پاک ہدایت دے اور سب کی اصلاح ہو جائے۔ ماں باپ کو بھی توفیق دے کہ ان کو گھر سے دھکا مار کے نکالنے کے بجائے ان پر شفقت کر کے ان کا علاج کروائیں، اس پر نظر رکھیں ان پر، اور ان کی اصلاح کریں۔ یوں مطلب ان کو اٹھا کے پھینک دیں گے بیچارہ، ظاہر ہے کہ یہ کہیں کہاں ایڑیاں رگڑ کے مر جائے گا، مر جاتے ہیں بیچاروں کی، بعض لاشیں فٹ پاتھوں میں ملتی ہیں۔ بہت ہی عبرت ہے اس میں، ہیروئن میں اور اس طرح کے نشوں میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں، جس کو اسلام نے حرام کو بول دیا، اب وہ اس میں بھلائی کہاں رہی؟ خلاص بھلائی نہیں تھی جبھی تو حرام بولا اس میں، اس لیے وہ ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ بری صحبت جو ہے نا یہ مطلب برا رنگ چڑھاتی ہے، اچھی صحبت ہو، عاشقان رسول کی صحبت ہو تو انشاءاللہ وایا مدینہ جنت جائیں گے انشاءاللہ، ورنہ بری صحبت جو ہے نا یہ جہنم کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے۔
अल्लाह पाक अमन नसीब फरमाए। माह रमज़ान है और अब तो अशर मग़फ़िरत का सिलसिला, आज पहला दिन है। ये मग़फ़िरत के 10 दिन है, अशर मग़फ़िरत इसको बोलते हैं। ख़ुसूसियत के साथ इसमें मग़फ़िरत का फैज़ान है, खूब मग़फ़िरतों के परवाने तकसीम होते हैं। तो अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश करवा ली जाए और कभी भी मतलब बुरी सोबत की तरफ न जाए। एहतिकाफ में रोते हैं, धोते हैं बेचारे, तौबा करते हैं, दाढ़ी बढ़ाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, इमामा सजा लेते हैं, लेकिन जब वो अपने पुरानी दोस्तों की मतलब जो गैदरिंग में जाते हैं ना, फिर बेचारे नहीं संभल पाते। हो यार तू मुल्ला बन के आ गया यार, इसलिए तो एहतिकाफ में गया था यार, छोड़ यार। अब वो कोई सुन्नत बताता है, बोला तू तो पूरा मौलाना बन गया, तो वाज करता है। इस तरह के तंज करते होंगे तो वो बेचारा कब तक मुकाबला करेगा। और दोस्तों की चाट ऐसी होती है, खुसूसन इस तरह के दोस्तों की जो ये मजाक मस्करियां करते हैं या खर्चे करते हैं, होटल में जेब में हाथ डाल के आगे बढ़ के पेमेंट कर देते हैं। अब ऐसा दोस्त कैसे छोड़े आदमी, नफ्स नहीं छोड़ने देता ना। या बाजों की ये मजबूरी होती है कि खर्चा भी करते हैं और दोस्त रखते हैं, ये बिल्कुल देखने वाली है दुनिया, पता है मुझे। नौकर भी रखना है तो उससे तरकीब बनानी है, तो रात को जब तक मैं नहीं सोता तुम नहीं सोगे, मेरे साथ रहोगे दोस्त। तो ये मजबूरियां खत्म होनी चाहिए। अल्लाह की याद में बस दिल लगाना है, तिलावत कुरान में आदमी टाइम पास करे, जिक्र अज़कार करे, दुरूद शरीफ की कसरत करे और दीनी किताबें पढ़े। अब दीनी किताबें तो बहुत आसान हो गया पढ़ना, पूरी पूरी लाइब्रेरी उस पर आ जाती है मोबाइल फ़ोन में। और दावत इस्लामी की तो पूरी जो किताबें वो भी आपको उस पर मिल जाएंगी, जो तरीक़ेकार बताया जाता है आपको, या एप्लीकेशन, हाँ, तो वो आप इस पर डाउनलोड कर लें और मज़े से किताबें पढ़ें। मगर हार्ड कॉपी में जो लुत्फ़ है वो इसमें नहीं, इसमें आँखों का भी ख़तरा है, नज़र तो कमज़ोर होनी है इससे, शुआएँ इसकी आँखों पे अटैक तो करती हैं, लेकिन ये कि वो हार्ड किताब जो है वो घरों में होनी चाहिए। पढ़ना इसी में, मेरे को उसी में मज़ा आता है, इसमें मज़ा नहीं आता। लेकिन अब मजबूरन कुछ ना कुछ ये यहाँ बैठे बैठे, पहले किताबों का हमारे पास ढेर होता था, सारा हट गया, अभी इसी से काम चल रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।